اسلام میں چند ایک رشتوں کی بہت زیادہ حساسیت ہے۔ وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ اگر ان حدود کو کوئی پھلانگتا ہے تو وہ رشتے، وہ تعلقات جو اسلام نے جائز قرار دیے تھے ان سے بھی منع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ بیٹی کا رشتہ بہت قریبی رشتہ ہے اور بیٹی محرمات میں سے ہے، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے، اپنی بیٹی ہے 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ باڈی کو ٹچ ہونے سے احتیاط کیجیے۔ اور جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اسلام کہتے ہیں کہ اب باپ ہے، بیٹی سے ملنا ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں باپ کے دل و دماغ پہ شہوت کا اندیشہ ہو، کہ اس کے دل و دماغ پہ شہوت کا تصور یا خیال بیٹھ جائے گا، تو ایسے طریقے سے اپنی بیٹی سے ملنے کو بھی اسلام منع کر دیتا ہے۔ ہاں، اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بہت سے اچھے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن چند ایک ایسے نااہل لوگ بھی ہیں جن سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی آدمی اگر شہوت کے ساتھ اپنی بیٹی کے قریب چلا جاتا ہے، سیکچول ریلیشن قائم کر لیتے ہیں، تو اس کی بیوی جو کہ اللہ کے قانون کے تحت اس کے لیے حلال تھی، اب وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دوسرا رشتہ، سم ٹائم جو بیوی ہے، وائف ہے، اس کی سوتیلی بیٹی ہوتی ہے، پہلے کسی شوہر سے ہوتی ہے، اس نے اس کو طلاق دی ہوتی ہے، تو یہ عورت جو اس سے نکاح کر آدمی سے نکاح کر رہی ہے، اس کی جو سوتیلی بیٹی ہے وہ بھی آدمی کے محرمات میں سے ہے، محرم ہے، لیکن یہاں بھی حساسیت بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سوتیلی بیٹی سے بھی سیکچول ریلیشن قائم کر لیتا ہے تو اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو جاتی۔ ہاں، اور اسی طرح سم ٹائم یہ ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ناجائز تعلقات شادی سے پہلے عورت کے ساتھ رکھتے ہوتے، تو اگر کوئی آدمی کہ اس کی زنا سے اولاد ہو جائے تو فرمایا کہ یہ زنا سے ہوئی اولاد، اس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ، یعنی جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، وہ رشتے بھی اس پر حرام ہو جاتے۔ اسی طرح ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جوائنٹ فیملیز کے اندر یہ پرابلم بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ کبھی داماد اپنی ساس کے ساتھ ریلیشن قائم کر لیتے ہیں، سیکچول ریلیشن کا جو ہے نا وہ یہاں تک بات چلی جاتی ہے، تو جب داماد اپنی ساس سے ایسا کچھ کر بیٹھے تو بیوی اس پہ حرام ہوگی۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسے کوئی سیکشول ریلیشن قائم کر لیتے ہیں، جب اگر سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو یاد رکھیے یہاں پہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی اس کی بہو اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ چند ایک رشتے ہیں جو عام طور پہ جوائنٹ فیملیز کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کی حساسیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ بہت ساری وضاحتیں ہیں، کچھ رشتے اور بھی ہیں جن کا تمام کا بیان کرنا یہاں مشکل ہے، مختصراً یہی بیان کیا گیا جو عام طور پہ جو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ان رشتوں میں حساسیت بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے یہ قانون خداوندی ہے، دائمی ہے، تھا جہاں پہ ایک شائبہ بھی نظر آتا ہے اسلام کو اور اسلامی قانون کو، جہاں پہ یہ اندیشہ ہو کہ یہاں پہ ایسا آگے چل کے کوئی غلط تعلق بن جائے گا، کوئی لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اس سے جو ہے نا وہ غلط کاری، بدکاری اور شر پھیلے گا، تو اسلام پہلے سے احتیاطاً اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری پابندیز، یہ ساری جو ہے نا حدود پہلے سے قائم شدہ ہے۔ اب اگر کوئی غلط کرنے کے بعد، ایسا کر لینے کے بعد کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کی کوتاہ نظری ہے، اس کی کم علمی ہے، کمزوری ہے۔ یہ اپنی اس کمزوری کو دور کرے، یہ کہ مجھے علم نہیں تھا، یہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس کی بات کوئی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کر لینے کے بعد جو ہو چکا وہ اسلام کے ہاں جو طے شدہ قانون ہے اس کے تحت وہی اس پر حکم لاگو ہوگا۔ لہٰذا ان رشتوں کے اندر
اکٹھے رہتے ہوئے یہاں پہ ان کی حساسیت کو جاننا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ کوئی آگے قدم اٹھ جائے اور پھر بندہ پچھتاتا رہے، اس سے پہلے ان کی حساسیت کو جاننا چاہیے، اور مزید اس بارے میں معلومات کے لیے مفتیان کرام، علماء کرام سے جو ہے نا وہ معلومات لینی چاہیے، اور کہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو فتویٰ بھی لے سکتے ہیں، اور ان کی ایما اشارے اور فتوے کے بعد جو یعنی حتمی فیصلہ ہے وہ تب کیا جائے گا۔